غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہی سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ علی الصبح ہنری نے اسی اکھڑ اور منہ زور گھوڑے پر زین کسی جس پر پہلے روز اس کا امتحان لیا گیا تھا۔ اسے ہنری ٹہلائی کے بہانے باہر لے گیا۔ قلعے کے دروازے کھل چکے تھے۔ قلعے سے نکلتے ہی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے سامنے تولیتا آج کا میڈرڈ سے سمندر تک جہاں آج جبرالٹر واقع ہے 500 میل کی مسافت تھی۔ گھوڑا اتنی مسافت سر پر دوڑ کر طے نہیں کر سکتا تھا۔ ہنری نے تلاش اور تعاقب سے بچنے کے لیے گھوڑا پوری رفتار پر دوڑا دیا تھا۔ بہت دور جا کر اس نے گھوڑے کو ایک ندی کے کنارے روکا اور اسے پانی پلایا۔ کچھ دیر آرام کے بعد وہ گھوڑے کو معمولی رفتار سے دوڑانے لگا۔ وہ رات کو بھی سفر جاری رکھتا تھا۔ اس طرح کچھ دیر آرام کرتے اور زیادہ تر سفر کرتے اس نے 4 دنوں میں 500 میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ آگے سمندر تھا۔ سیوستا جانے کے لیے کوئی کشتی تیار نہیں تھی۔ 2-3 دنوں تک کوئی کشتی ادھر جانے والی نہیں تھی۔ ایک بادبانی کشتی کے ملاحوں نے ہنری کو اکیلے لے جانے کے اتنے زیادہ پیسے مانگے جو ہنری کے پاس نہیں تھے۔ یہ گھوڑا تمہاری کشتی سے زیادہ قیمتی ہے، ہنری نے ان دونوں ملاحوں سے کہا۔ اسے یہیں رہنے دو، یہ تمہارا ہو گیا۔ مجھے سیوستا کے ساحل تک پہنچا دو۔ ہم ملا ہیں، ایک ملا نے کہا۔ گھوڑے کو ہم کیا کریں گے؟ اپنا اور اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے مشکل ہیں۔ گھوڑے کو ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ اسے بیچ کر اپنی رقم پوری کر لینا، ہنری نے کہا۔ ہم گھوڑوں کی سوداگری سے واقف نہیں، پھر مجھ پر اعتبار کرو، ہنری نے کہا۔ مجھے لے چلو، پار جا کر کرائے کے پیسے دوں گا اور انعام بھی۔ ملا اس کی شکل و صورت، اس کا لباس، قد کاٹ، اس کا گھوڑا دیکھ کر اسے کوئی افسر سمجھ بیٹھے اور اسے اور اس کے گھوڑے کو کشتی میں سوار کر دیا اور بادبان کھول دیے۔ یہ سمندری مسافت صرف 12 میل تھی۔ سورج غروب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا جب کشتی سیوستا کے ساحل سے جا لگی۔ ہنری نے ملاحوں کو ساتھ لیا اور سیدھا جولین کے محل میں پہنچا۔ وہاں بتایا کہ کاؤنٹ جولین کو میرے آنے کی فوراً اطلاع دی جائے۔ تولیتا سے شہزادی فلورنڈا کا بہت ضروری پیغام لایا ہوں۔ جولین نے اسے فوراً بلایا۔ وہ اپنی بیٹی کے پیغام کے لیے بے تاب تھا۔ کیا تم فریڈرک کے بیٹے ہنری نہیں ہو؟ جولین نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ ہاں کاؤنٹ، ہنری نے جواب دیا۔ کیا تم تولیتا سے آئے ہو؟ جولین نے کہا۔ باپ کو بتائے بغیر چلے گئے تھے؟ ہاں کاؤنٹ، ہنری نے جواب دیا۔ یہاں دل اکتا گیا تھا۔ میں اندلس کی سیر کو نکل گیا تھا، لیکن محترم کاؤنٹ، میرا غائب ہو جانا اور آ جانا آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں جو پیغام لایا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ پہلے ایک درخواست سن لیں۔ میں جس کشتی پر آیا ہوں اس کا کرایہ نہیں دے سکا۔ ملا ساتھ ہیں، انہیں کرایہ ادا کرنا ہے۔ جولین نے کرایہ اور انعام ادا کرنے کا حکم دیا اور ہنری سے پوچھا کہ اس کی بیٹی نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ہنری نے جب یہ پیغام سنایا تو جولین اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جسم کا سارا خون جیسے اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں اکٹھا ہو گیا۔ وہ غصے اور ہیجانی کیفیت میں کمرے میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ شہزادی کے ساتھ میری ملاقات اتفاقیہ ہو گئی تھی، ہنری نے کہا۔ اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں شاہ راڈرک کو قتل کرنے پر تیار ہو گیا تھا، لیکن شہزادی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ میں اس تک پہنچ ہی نہیں سکوں گا اور پکڑا جاؤں گا۔ میں وہاں کے شاہی استبل سے گھوڑا چوری کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ شہزادی نے ٹھیک کہا تھا، جولین نے کہا۔ اس بد کردار کو قتل کرنا ممکن نہیں۔ میں اس سے انتقام لوں گا، تم جاؤ۔ جولین اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ ہوا یہ علاقہ چھوٹا سا ہی تھا اور وہ شاہ اندلس راڈرک کا باج گزار بھی تھا، لیکن یہاں اس کی کیفیت بادشاہوں جیسی تھی۔ وہ ایک ملازم کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہنری کو کچھ انعام پیش کیا۔ نہیں کاؤنٹ، ہنری نے کہا۔ انعام کس کارنامے کا؟ مجھے اجازت دیں کہ اندلس چلا جاؤں اور شاہ راڈرک کے قتل کا موقع پیدا کروں۔ میرے خاندان نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں یہ نمک حلال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی عزت میری عزت ہے، تم جاؤ ہنری، جولین نے کہا۔ پہلے مجھے کچھ کرنے دو، تم سوچے بغیر اور مجھے بتائے بغیر کوئی حرکت نہ کرنا۔ مستان تاریخوں میں لکھا ہے کہ جولین جیسے باج گزار راڈرک جیسے طاقتور بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹیاں بھی پیش کر دیا کرتے تھے۔
लेकिन जूलियन गैरतमंद निकला। अपनी बेटी की आबरू रेजी ने उसे गुस्से से बौला कर दिया। उसने फौरन तुलिता से अपनी बेटी को वापस लाने का फैसला कर लिया। जूलियन के उंदलस जाने, शाह रॉड्रिक से मुलाकात और फ्लोरिंडा को वापस सियुस्ता लाने का तफसीली तज़किरा मारूफ मोरिस स्टिनले लेन पोल ने दो मुस्तान मोरहों प्रोफेसर डोजी और गायन कोल्स के हवाले से किया है। उसने एक और तारीखदान आर्थर ग्लेमन का भी हवाला दिया है, जिसने इन दोनों मोरहों के रिकॉर्ड में कुछ इजाफा किया है। इन तमाम मोरहों के मुताबिक जूलियन कुछ तोहफे लेकर तुलिता गया और शाह रॉड्रिक से यूं हलूस और प्यार से मिला जैसे उसे मालूम ही ना हो कि उसकी बेटी के साथ रॉड्रिक ने कोई बुरा सलूक किया है। उसने अपना अंदाज ऐसा रखा जैसे वो हैर सुगाली के जज्बात लेकर सलामो न्याज के लिए शाह उंदलस के दरबार में हाजिरी देने के लिए आया हो। शाह रॉड्रिक ने देखा कि जूलियन को कुछ भी मालूम नहीं, तो उसने जूलियन को उससे कहीं ज्यादा ताज़ीम और तकरीम दी जितनी वो जूलियन जैसे छोटे छोटे बाजगुजार हुक्मरानों को दिया करता था। उसके एजाज में रॉड्रिक ने बहुत बड़ी ज़ियाफत दी, जिसमें रक्स व नगमा का भी एहतमाम था। इस ज़ियाफत में फ्लोरिंडा अपने बाप के साथ बैठी और उसने बाप को बताया कि रॉड्रिक ने उसके साथ क्या सलूक किया है, और ये भी बताया कि उसे रॉड्रिक ने क्या धमकियां दी थीं। हमारे अस्तबल के हाकम फ्रेडरिक के बेटे हुंडी ने मुझे तुम्हारी सारी बातें सुना दी थीं। जूलियन ने कहा, मैं शाह रॉड्रिक के सामने अनजान बना हुआ हूँ, तुम्हें वापस ले जा रहा हूँ और इससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि इसकी बादशाही हाक में मिल जाएगी। अगले रोज शाह रॉड्रिक ने जूलियन को खसूसी तौर पर शर्फ बाजियाबी बख्शा और तन्हाई में उसके साथ सियुस्ता के दिफा के मुतल्लक बातें की। क्या मुसलमानों ने फिर कभी सियुस्ता पर हमले की जुर्रत तो नहीं की? रॉड्रिक ने जूलियन से पूछा। नहीं, जूलियन ने जवाब दिया। सियुस्ता के किले की मजबूत दीवारों से टकरा टकरा कर उन्होंने अपना सर फोड़ लिया है। उन्हें एहसास हो गया है कि सियुस्ता पर शहनशाह उंदलस की दहशतनाक जंगी कुव्वत का साया है। अरब और बर्बर मुसलमान सियुस्ता की तरफ देखने की भी जुर्रत नहीं करते। तुम्हारी बेटी फ्लोरिंडा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, शाह रॉड्रिक ने कहा, दानिशमंद भी है और बहादुर भी। इसे किसी मामूली आदमी के हवाले न कर देना। मैं इसकी तरबियत में जाती दिलचस्पी ले रहा हूँ। ये मेरी खुश नसीबी है। जूलियन ने गुलामों की तरह कहा, मैं कुछ दिनों के लिए फ्लोरिंडा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। ना लेके जाओ तो बेहतर है, रॉड्रिक ने कहा। इसकी माँ कुछ ज्यादा ही बीमार हो गई है। जूलियन ने झूठ बोला। उसी ने मुझे भेजा है, कहती है 2-3 दिनों के लिए फ्लोरिंडा को ले आओ। मैं माँ के जज्बात को दबा नहीं सकता। 2-3 दिनों बाद बेटी को वापस भेज दूंगा। वापस भेज दोगे? रॉड्रिक ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। फिर इसे ले जाओ। खुद फ्लोरिंडा कहती है कि वो जल्दी वापस आना चाहती है। जूलियन ने दूसरा झूठ बोला। तुम्हारी बेटी यकीनन वापस आना चाहेगी, रॉड्रिक ने कहा। मोरहो ने रॉड्रिक और जूलियन का एक दिलचस्प मुकालमा लिखा है। हाँ जूलियन, रॉड्रिक ने कहा, तुम्हारे इलाके में बड़ी अच्छी नस्ल के बाज होते हैं। मुझे शिकार के लिए बाज चाहिए। हाँ शहनशाह उंदलस, जूलियन ने कहा, मैं आपके लिए ऐसे बाज भेजूंगा जो अभी तक आपने नहीं देखे। शिकार पर ऐसे जपते हैं कि उसे बचने की मोहलत नहीं देते। जूलियन के ये अल्फाज लिखने वाले तारीख नवीसों ने यह लिखा है कि इससे जाहिर होता है कि जूलियन ने उसी वक्त सोच लिया था कि वो रॉड्रिक से इंतकाम लेने के लिए मुसलमानों को उंदलस पर हमला करने के लिए उकसाएगा। जूलियन फ्लोरिंडा को अपने साथ सियुस्ता ले आया और दूसरे ही दिन वो मूसा बिन नुसैर से मिलने के लिए चल पड़ा। मूसा बिन नुसैर एहतियात को लाजमी समझता था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक ईसाई बादशाह किसी दूसरे ईसाई बादशाह पर मुसलमानों से हमला कराएगा। ये एक फंदा हो सकता था। वो अभी जूलियन को कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं अपनी बेटी फ्लोरा को यहाँ बुला लूंगा, जूलियन ने कहा। उससे पूछ लें। मैं इस शहज़ हुंडी से बात करना चाहूंगा, मूसा ने कहा। उससे मेरा कासद साथ लाएगा। उसके आने तक तुम अपने साथ आए हुए हाकिमों के साथ मेरे मेहमान रहोगे। उसी वक्त एक कासद को सियुस्ता हुंडी को साथ लाने के लिए भेज दिया गया। इस दौरान जूलियन ने मूसा बिन नुसैर को उंदलस और रॉड्रिक के मुतल्लिक मजीद बातें बताईं जो आज तक तारीख के दामन में महफूज हैं। मूसा, जूलियन ने कहा, मेरे दिल में रॉड्रिक की दुश्मनी अब पैदा नहीं हुई। ये दुश्मनी बड़ी पुरानी है। तुम्हें शायद मालूम होगा कि उंदलस में गोथों की हुक्मरानी थी। रॉड्रिक उंदलस की फौज में जर्नैल था। पटीजा नाम का एक गोथ उंदलस का बादशाह था। वो फितरतन नेक इंसान था। पादरियों ने मजहब के पर्दे में खूब दौलत और जायदाद इकट्ठी कर ली थी और वो ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे थे। गिरजे गुनाहों के अड्डे बन गए थे और मूसा यूरोप का हुक्म चलता था। पादरी मनमानी करते थे क्योंकि वो मजहबी पेशवा थे, इसलिए राया और फौज इनका एहतराम करती थी। बादशाह भी उनके खिलाफ कुछ कहने से डरते थे।
معاشرے کی کیفیت یہ تھی کہ امیر اور زیادہ امیر اور غریب بالکل ہی مفلس اور کلاش ہو کر رہ گئے تھے۔ رایا دراصل شاہی خاندان کی غلام تھی، لوگوں سے بےگار لی جاتی یا نہایت قلیل اجرت دی جاتی تھی۔ رایا کے لیے کوڑے اور ایسی ہی کڑی سزائیں تھیں جو ذرا ذرا سی بات پر دی جاتی تھیں۔ لوگوں پر اس قدر محصولات اور ٹیکس عائد تھے کہ وہ بھوکے رہتے اور بادشاہ کا خزانہ بھرتے رہتے تھے۔ اس سے شاہی خاندان عیش و عشرت کرتے تھے۔ وٹیزہ تحت نشین ہوا، میری بیوی اس کی بیٹی ہے۔ وٹیزہ کے دل میں مذہب کا احترام اور عوام کی محبت تھی۔ اس نے تحت نشین ہوتے ہی گرجوں اور پادریوں کی طرف توجہ دی۔ گرجوں کو اس نے گناہوں سے پاک کر دیا، پھر ان عمرا اور دولت مندوں کی طرف توجہ دی جنہوں نے عوام کو بھوکا ننگا رکھ کر دولت اپنے ہاں اکٹھی کر لی تھی۔ وٹیزہ نے رایا کو ٹیکسوں سے نجات دلا کر امیروں پر ٹیکس عائد کیے، ان کی جائیدادوں کا حساب کتاب کر کے ان پر الگ ٹیکس لگائے۔ اس طرح رایا خوشحال ہونے لگی۔ مذہبی پیشوا، عمرا، دولت مند تاجر اور وسیع و عریض زمینوں اور جائیدادوں کے مالک کیسے برداشت کر لیتے کہ انہوں نے عوام سے جو دولت بٹوری تھی وہ عوام کے پاس چلی جائے۔ پادریوں نے مذہب کو استعمال کیا اور فوج کو اس پراپوگنڈے سے بھڑکایا کہ شاہ وٹیزہ مذہب میں دخل اندازی کر کے مذہبی پیشواؤں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فوج نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی جس کا لیڈر راڈرک تھا۔ وٹیزہ کی وفادار فوج کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی جو باغیوں کے خلاف زیادہ دیر نہ لڑ سکی۔ باغیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ پادریوں نے راڈرک کو بادشاہ بنا دیا۔ اس نے پہلا حکم نامہ یہ جاری کیا کہ وٹیزہ کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وٹیزہ کو قتل کر دیا گیا اور اندلس میں ایک بار پھر عمرا، اعلیٰ حکام، شاہی خاندان، جاگیردار اور پادری عیش و عشرت میں ڈوب گئے۔ موسیٰ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم نے اندلس پر حملہ کیا تو وہاں کی رایا اپنے عیاش اور ظالم بادشاہ اور اس کے جرنیلوں کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ ہو سکتا ہے فوج بھی راڈرک سے بد دل ہو جائے۔ اگر تمہاری فوج جذبے اور جوش و خروش سے لڑی تو اندلس کی فوج جلدی میدان چھوڑ جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے ابھی تک اسے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا۔